شہزام نے تقریباً آدھا منٹ خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے کہا، سمجھ گیا، سیدھے الفاظ میں نے تمہیں ابھی تک وہ تحفظ کا احساس نہیں دیا جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ کوئی بات نہیں، میرے پاس پوری زندگی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے۔ تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد اس نے صبرین کے کان کے قریب جھک کر کہا، لیکن میں پھر بھی پہلے جیسا شہزام بننے کی پوری کوشش کروں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ تمہارے لیے کافی اہم ہے۔ صبرین نے مڑ کر اسے گھورا، اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو چکا تھا۔ یہ آدمی جلد یا بددیر اسے پاگل کر کے چھوڑے گا۔ شہزام نے مسکراتے ہوئے کہا، سبی، کل میرا اور میرا کا مقدمہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس بار آ کر دیکھو نا۔ میں مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں۔ آ جاؤ نا، یہ ہماری صلح کے بعد میرا پہلا کیس ہے۔ کیا تم میرا کا غصے سے لال ہوتا چہرہ نہیں دیکھنا چاہو گی جب وہ مقدمہ ہارے گی؟ اور ویسے بھی میں کورٹ میں سب سے زیادہ پرکشش لگتا ہوں۔ شہزام نے اصرار کیا اور خوشامد کرنے لگا۔ آخر کار شہزام کی ضد کے آگے ہار مان کر صبرین نے ہاں کر دی۔ اگلے دن جب فریہ نے سنا کہ صبرین شہزام کا کیس دیکھنے جا رہی ہے تو وہ حیران رہ گئی۔ پچھلے سماعت میں تو میرا کا پلڑا بھاری تھا، اس بار بھی شہزام ہار سکتا ہے۔ تم وہاں اسے تسلی دینے جا رہی ہو؟ نہیں، وہ اس بار ضرور جیتے گا۔ صبرین فریہ کی بدشگونی پر بے حد نالاں تھی۔ چچ چچ، ابھی تک تمہاری دوبارہ شادی بھی نہیں ہوئی اور تمہیں اس پر مکمل بھروسہ ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کی ایک خاص وجہ ہے، لیکن میں ابھی نہیں بتا سکتی۔ صبرین نے زیادہ تفصیل دینے سے گریز کیا۔ سچ میں؟ فریہ پرجوش ہو گئی۔ تو پھر میں بھی چلوں گی۔ میں میرا کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں جب وہ $100 ارب ہارے گی۔ ہا ہا ہا۔ ٹھیک ہے، تم پریگننٹ ہو، تمہیں خود ڈرائیو نہیں کرنی چاہیے۔ میں تمہیں لینے آ جاؤں گی۔ آدھے گھنٹے بعد جب صبرین برائٹن گارڈنز پہنچی تو فریہ ابھی تک نیچے نہیں آئی تھی۔ 10 منٹ انتظار کے بعد صبرین نے اسے کال کی، مس فریہ، تمہیں نیچے آنے میں اور کتنا وقت لگے گا؟ جلدی مت کرو، میں ابھی بالوں میں کرل بنا رہی ہوں۔ فریہ نے لاپرواہی سے کہا۔ صبرین بے بسی سے بولی، باجی، ہم کورٹ جا رہے ہیں کیس دیکھنے، کسی پارٹی میں نہیں۔ مجھے معلوم ہے، فریہ نے کہا، میں بس پریشان ہوں کہ کہیں زرون بھی وہاں نہ ہو۔ ذرا سوچو، میرا وہ عورت ہے جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے مجھے اچھے سے تیار ہونا چاہیے۔ میں صرف اس لیے ایک سادہ اور بے کشش عورت نہیں بن سکتی جسے وہ حقیر سمجھے کیونکہ میں حاملہ ہوں۔ تم زیادہ سوچ رہی ہو، زرون ابھی بھی اسپتال میں ہے۔
یہ یقینی نہیں ہے۔ اس کی میرا کے لیے دیوانگی بہت گہری ہے۔ اچھا اب مزید بات نہ کرو، میں فون بند کر رہی ہوں، جلدی آؤ۔ فون اس سے پہلے ہی بند ہو چکا تھا کہ صبرین اپنی بات مکمل کر پاتی۔ 10 منٹ مزید انتظار کے بعد فریہ آخر کار نظر آئی، تاہم اس کی تیاری واقعی کافی سوچ سمجھ کر کی گئی تھی۔ اس کے گھنے لمبے بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے، اس کا چھوٹا سا چہرہ جو کسی مخلوط نسل کی لڑکی جیسا لگتا تھا، بغیر کسی میک اپ کے بھی صاف ستھرا، قدرتی اور تر و تازہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر سرخ ٹماٹری لپسٹک لگی ہوئی تھی۔ وہ بغیر کسی بھاری میک اپ کے صرف ہلکی لپسٹک کے ساتھ بھی جوان اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ جہاں تک لباس کا تعلق تھا، فریہ نے ایک ڈینم کی ڈریس پہن رکھی تھی، جس کے ساتھ ایک بھورے رنگ کے چمڑے کی بیلٹ تھی جو اس کی کمر کو نمایاں کر رہی تھی۔ اس کے پاس بربری کے اس سیزن کے نئے کلیکشن کا ایک سفید بیگ تھا۔ جیسے ہی وہ ولا سے باہر نکلی، وہاں موجود کئی نوجوان لڑکے اس پر نظریں جمائے ہوئے دیکھنے لگے، یہاں تک کہ ایک نوجوان درخت سے ٹکرا گیا، کیونکہ وہ فریہ کو گھورنے میں اتنا مگن تھا۔ صبرین خاموشی سے یہ منظر دیکھتی رہی، جب تک کہ فریہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر نہیں بیٹھ گئی۔ تمہیں دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ تم 3 ماہ کی پریگننٹ ہو، صبرین نے کہا۔ میرا پیٹ ابھی زیادہ بڑا نہیں ہوا، اگر یہ اور بڑا ہو گیا تو میرے لیے خوبصورت لگنا آسان نہیں رہے گا۔ فریہ نے فکر مندی سے آہ بھری اور اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ خوبصورت ہے نا؟ صبرین خاموش رہی۔ کیا تم میری خوبصورتی سے دنگ رہ گئی ہو؟ فریہ نے شرارت سے آنکھیں جھپکائیں۔ 1 منٹ بہن، کیا تم صرف اس لیے اتنا سج دھج کر آئی ہو کہ زارون کو پچھتاوا ہو؟ لیکن تمہیں تو زارون پسند بھی نہیں ہے۔ خود کو ایسا مت دکھاؤ جیسے تم چاہتی ہو کہ وہ تمہیں چھوڑنے پر افسوس کرے، ٹھیک ہے؟ صبرین نے شکایت کی۔ تم نہیں سمجھو گی، اس کا رویہ میرے ساتھ چھوڑنے سے بھی برا تھا، فریہ نے غصے سے کہا۔ جب بھی میں اس احمق کو یاد کرتی ہوں جو صرف میرا کے چند آنسوؤں کی وجہ سے مجھ پر ابورشن کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا، تو میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ مجھے تم سے ہارنے پر اعتراض نہیں، لیکن میں میرا جیسی چلاک عورت سے ہارنے پر بالکل مطمئن نہیں ہو سکتی۔ پھر جب شاہ فیملی نے تمہاری رائے پوچھی تھی، تب تم نے ایسا ظاہر کیوں کیا جیسے تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں؟ صبرین سے رہا نہ گیا اور اس نے پوچھا، میں بے وقوف نہیں ہوں۔ شاہ فیملی میری حمایت اس لیے کر رہی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں مظلوم ہوں۔ وہ میرا خیال رکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں زارون سے زیادہ اہم ہوں۔ آخر میں ان کے خاندان کا حصہ نہیں ہوں۔ وہ چاہتے ہیں کہ زارون واپس آئے، لیکن ایک تو انہوں نے
پہلے ہی عوامی بیان جاری کر دیا ہے، اس لیے اپنی عزت بچانا چاہتے ہیں۔ دوسرا، وہ اس بات سے پریشان ہے کہ مجھے برا نہ لگے اگر میں اس وقت زارون کی واپسی کی مخالفت کرتی تو شاہ فیملی مجھ پر شک کرنے لگتی۔ اسی لیے میں نے فیصلہ نہیں سنایا۔ صبرین نے اسے تعریف بھری نظروں سے دیکھا۔ تم اب زیادہ سمجھدار ہو گئی ہو۔ ظاہر ہے، فریہ نے کہا، لیکن پھر اچانک اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ میں کب بے وقوف تھی، میں پہلے تمہیں تھوڑی سادہ سمجھتی تھی، صبرین نے ایمانداری سے کہا، لیکن ایک بات یاد رکھو، پریگننسی کے دوران زیادہ میک اپ مت کرنا۔ فکر مت کرو، یہ سب میں نے خود تیار کیا ہے۔ فریہ نے ایک چھوٹا سا بیگ نکالا اور صبرین کو پکڑایا۔ یہ ابھی مارکیٹ میں لانچ نہیں ہوا، پورے آسٹریلیا میں یہ صرف تمہارے پاس ہے۔ اسے میں نے مینوپولیٹو کاسمیٹکس کا نام دیا ہے۔ یہ تمہیں بے مثال خوبصورتی دے گا، لیکن دوسروں کو لگے گا کہ تم نے کوئی میک اپ نہیں کیا۔ واقعی؟ صبرین نے حیرانی سے آنکھیں پھیلائیں۔ ہر عورت کی طرح وہ بھی خوبصورت دکھنا چاہتی تھی۔ میری آج کی تیاری دیکھو، کیا یہ قدرتی نہیں لگ رہی؟ فریہ نے شوخی سے بھویں اٹھائیں۔ صبرین نے فوراً چھوٹا بیگ کھولا اور فریہ کے کاسمیٹکس کو غور سے دیکھنے لگی۔ وہ تو یہ بھی بھول گئی تھی کہ اسے عدالت جانا تھا، جب تک کہ شہزام نے اسے فون نہ کیا۔ سبی، تم پہنچ گئی، مقدمے کی سماعت 10 منٹ میں شروع ہو رہی ہے۔ صبرین، جو میک اپ کر رہی تھی، حیران رہ گئی۔ تم یہ کہنا تو نہیں چاہ رہی کہ تم اسے بھول گئی ہو، ٹھیک؟ شہزام نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں بس فریہ کو لینے آئی تھی، لیکن وہی دیر لگا رہی تھی۔ صبرین نے جیسے ہی بات مکمل کی، فریہ نے اسے زہر بھری نظروں سے گھورا۔ تم اسے لینے کیوں گئی؟ وہ ایک حاملہ عورت کو یہ بھاگ دوڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شہزام نے غصے اور ناراضگی سے کہا۔ فوراً آ جاؤ، اگر تم یہاں نہ ہو تو میرے جیتنے کا بھی کوئی مطلب نہیں۔ اچھا، میں فوراً آ رہی ہوں۔ فون بند کرنے کے بعد فریہ نے آنکھیں گھماتے ہوئے صبرین کو دیکھا۔ میں نے دیر لگائی اور تمہارا وقت برباد کیا۔ میں نے تمہارا آدھا گھنٹہ انتظار کیا۔ میں جھوٹ تو نہیں بول رہی، ہے نا؟ صبرین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فریہ نے منہ پھیر لیا اور اسے نظر انداز کر دیا۔ خوش قسمتی سے عدالت زیادہ دور نہیں تھی، اگرچہ وہ چند منٹ دیر سے پہنچے، مگر وقت پر ہی پہنچ گئے۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہو چکی تھی اور اگلے قطار کی تمام نشستیں بھری ہوئی تھیں، لہٰذا وہ جھک کر خاموشی سے دوسری آخری قطار میں بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی صبرین کی نظر شہزام پر جا پڑی۔ آج شہزام نے ایک سیاہ سوٹ پہن رکھا تھا، جس کے اندر ایک سفید شرٹ اور ایک نفیس ٹائی تھی۔ وہ بے حد شائستہ لگ رہا تھا۔ پہلو سے دیکھنے پر
اس کا وسیع چہرہ کسی برش سے کھینچی گئی ہموار اور کامل لکیر جیسا لگ رہا تھا۔ بعض اوقات صبرین کے سامنے وہ ایک بچے کی طرح ضدی ہو جاتا تھا، مگر جب وہ اپنے میدان جنگ میں ہوتا تو ایک بالکل مختلف شخص لگتا تھا۔ دوسری طرف فریہ صبرین سے مختلف تھی۔ وہ شہزام کو زیادہ پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے بیٹھتے ہی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی اس نے اپنے برابر بیٹھی ایک لڑکی کو دیکھا جو تقریباً 25 سال کی لگ رہی تھی اور ماسک پہنے ہوئے تھی۔